اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ حبیب اللہ۔ تمام ویورز اینڈ لسنرز کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز اینڈ لسنرز، آپ اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل کا حل شیریہ دعوت کے ساتھ۔ میں کوشش کیا کرتا ہوں، ہمارا فیض نیٹ ورک کوشش کیا کرتا ہے کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے، اسی لیے ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کر آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ٹاپک جو ہمارے علاقے کا، ہمارے سوسائٹی کا ہاٹ ایشو ہو، جیسا کہ ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں نکاح کی فضیلت پر اور آفتوں پر۔ آج میں دوسرے نکاح کی بات کروں گا جو آج کے نوجوانوں کا یا شادی شدہ افراد کا، کسی بھی شادی شدہ فرد کو اپنی شادی کے بعد کسی بھی وقت یہ خبط سوار ہو سکتا ہے کہ جی مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے۔ بھائی آپ کو کیوں دوسری شادی کرنی چاہیے؟ اور جی مجھے اختیار حاصل ہے۔ کس نے اختیار دیا؟ اور جی مجھے قرآن نے بتایا ہے۔ جی ہمیں سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ 4 سورہ ہے قرآن مجید کی، اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ ہے 3۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سنیے ذرا۔ میں کوشش کروں گا ترجمے پہ جاؤں سیدھا تاکہ ہمیں، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، برکت کے لیے میں آیت بھی پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، کیا فرماتا ہے ترجمہ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ ان عورتوں کو جو تمہیں خوش کریں، چاہے 2 3 اور 4۔ ٹھیک ہے، تم ایسی عورتوں سے جو تمہیں خوش کریں تم ان سے شادیاں کرو، چاہے تم 2 کرو 3 کرو 4 کرو۔ پھر اگر ڈرو، اگر تمہیں یہ خوف ہو، تمہیں یہ ڈر ہو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے، یعنی تم انہیں ایکویلٹی نہیں دے سکو گے، جو کہ یقیناً نہیں دے سکتے، اللہ فرما رہا ہے نا، تمہیں ڈر ہو کہ بھئی تم ایکویلٹی نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی کرو، یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ آپ جو منہ پھاڑ کر کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو قرآن کہہ رہے 2 3 4 کرو، تو اللہ نے کنڈیشن بھی تو باندھی ہے بھائی، آپ اس کنڈیشن کو کیوں نہیں لے رہے؟ آپ اس شرط کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اچھا جی، اور جی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے جی 2 3 4، سرکار نے بھی 1 سے زیادہ نکاح فرمائے، بالکل فرمائے، سنت ہے نا، سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے۔ تو پھر آپ سنتیں یہی کہہ کر تو چھوڑتے ہو کہ جی سنت ہی تو ہے۔ آپ سنتیں، آپ دیکھو جمعے کی نماز پڑھ کے نکلتے ہو، کس قدر تیزی کے ساتھ ساری دنیا باہر بھاگتی ہے، فرض کے سلام پھیرے سب بھاگ گئے۔ اب بھائی وہ 4 سنتیں بعد کی، 4 سنت پہلے کی، 2 سنتیں، اور یار وہ سنتیں ہیں پڑھو تو ثواب ہے، نہیں پڑھو کیوں نہیں، یعنی آپ اس کو سنتوں کا گریڈ دے کے، اسٹیٹس دے کے کتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہو۔ تو یہ نکاح والی سنت آپ کو بہت زیادہ نظر آتی، میرے آقا نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، یہ سنت آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کیے، یہ سنت نظر نہیں آ رہی۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رمضان کو خود اپنی پریکٹیکل لائف سے یہ ثابت کیا کہ میں اپنی بیویوں کا زیادہ خیال رکھنے والا ہوں۔ آپ اپنی ایک بیوی کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ جب چاہا منہ اٹھایا، منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہے، پان بھرا ہوا ہے، گندے مندے پسینوں سے بدبودار ہو کے آپ گھروں پہ آتے ہو، اور آپ یہ خواہش کرتے ہو کہ جی آپ کے سامنے آپ کی بیوی بڑی سجی سنوری اور پہلی دلہن کی طرح بنی بیٹھی ہو۔ یا میں ان بیویوں کو ابھی میں تھوڑا ان کو میں سرزنش کروں گا، ان کو تھوڑا سا میں ہوشیار کروں گا کہ خدا کی بندی ہو، اگر آپ کہتے ہو جی ہمارے میاں ہمارا خیال نہیں کرتے، تو آپ اپنے شوہروں کا کتنا خیال رکھتی ہو؟ آپ بھی تو ماسیاں بن کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہو، جب شوہر آتا ہے سر پہ پٹی باندھ کے، ہائے میرے سر میں درد، ہائے میری کمر میں درد، ہائے یہاں درد، ہائے وہاں درد، تمہارے بچوں نے تو میرا زندگی محال کر دی، رونے شروع کر دیتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں کہ جی شوہر خیال نہیں کرتا۔ وہ کیا خیال کرے؟ وہ زمانے کے اندر اتنی فیشنیبل اور خوبصورت لپسٹکیں لگائی ہوئی عورتوں کو دیکھ کر آتا ہے، اور گھر میں آ کے جب وہ بھینس جیسی بیوی دیکھتا ہے، سوری ٹو سے، تو پھر بتائیے وہ
کیا آپ کا خیال کرے گا؟ تو بیویوں کو اپنے شوہروں کا خیال کرنا چاہیے، اور شوہروں خدا کے لیے اللہ سے ڈرو۔ میرے آقا نے خطبہ حجت الوداع میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ دوسری بار بھی فرمایا، تیسری بار بھی فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور ہمیں شادیوں کا جنون سوار ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو سورہ نساء کی جو آیت نمبر 3 ہے نا، اس کو ہم فوراً بہت، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ دیکھو اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو کہ تم دو کے درمیان ایکویلٹی نہیں رکھ سکو گے، تو پھر ایک ہی پہ ٹھہرے رہو۔ یہ بات کیوں نہیں پکڑتے آپ جب ایکویلٹی نہیں ہوگی؟ کیوں؟ آئے میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اس کے ساتھ بے شمار اس کے نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوں گی۔ اب سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوگا اور اس کے اوپر بے شمار اس کے بعد نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کی فیملی میں سے ایک شخص آئے گا، اس کے بچوں میں سے آئے گا، کہے گا یا اللہ اس نے ہمارے باپ نے ہمیں اچھی تعلیم و تربیت نہیں دی تھی، اس لیے اللہ عز و جل اس کا جو ہے نا ہمارے بارے میں سے مواخذہ کر، اسے سوال کر۔ تو جی بالکل آپ کا سوال صحیح آیا۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ جی ہمیں ایک سوال آیا بھی فیس بک پہ کہ جی کل قیامت میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ صاحب استطاعت تھے، آپ کے پاس استطاعت تھی، آپ نے دوسرا نکاح تب بھی نہیں کیا، تو کیا یہ بندہ گناہ گار نہ ہوگا؟ اب ذرا اس بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک بندہ ہے، وہ صاحب استطاعت ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی خواہش نفسانی نہیں ہے، اس کی خواہش نفسانی نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا پجاری نہیں ہے۔ پھر ایسے شخص کو اس کی نیت صرف یہ ہے کہ یار میں فلاں بیوہ یا فلاں متعلقہ یا فلانی یتیم جو عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے میں اس کے ساتھ جو ہے نا نکاح کر رہا ہوں۔ اب ایسا شخص اگر کوئی ڈھونڈے کہ ہاں یار کوئی بڑی عمر کی ہو، جیسے ہمارے آقا علیہ السلام نے، آپ کی عمر مبارکہ 25 سال، امی خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارکہ 40 سال، آپ کی عمر مبارک کم و بیش 50 سال جب ہوئی تو امی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 62 سال عمر مبارکہ ہیں، اور 3 امہات المومنین ایسی تھی جو آپ سے عمر میں زیادہ بظاہر زیادہ تھیں۔ تو اب ایسی کوئی آپ بھی ڈھونڈے نا، کوئی 60 سال کی، 50 سال کی، 55 سال کی ایسی خاتون جن کو دیکھ کر کسی بھی شخص کی جو ہے نا خواہش نہ جاگتی ہو، مطلب اس میں شہوت نہ آتی ہو، ایسی خاتون کو آپ سہارا دیں، آپ ایسی خاتون کا سہارا بنیں کہ اس کو اپنا نام دیں گے، اس کو شیلٹر ملے گا، اس کو جو ہے تحفظ ملے گا، اس کو روٹی ملے گی، کپڑا لتا ملے گا، تو پھر آپ بالکل کریں۔ اور یہ کرنا افضل ترین عبادت ہے، بالکل ہے۔ اور جو شخص استطاعت ہوتے ہوئے بھی ایسا کام نہیں کرے گا تو واقعی وہ شخص سوال کا موجب گردانا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن 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 یہ نہ ہو ہاں جی میرے پاس استطاعت ہے، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے جی کوئی 17 سال کی بچی جو متعلقہ ہو گئی ہو، یا کوئی جو 20 سال کی لڑکی جو بیوہ ہو گئی ہو، اور یار اس کے بچے بھی نہ ہو، ایسی کوئی لڑکی میرے پاس تو آتے ہیں ایسے، اب میں کیا کہوں آپ سے، کیا عرض کروں، یار کوئی ایسی ہو کہ بچہ نہ ہو، یار بیوہ ہو، متعلقہ ہو، چلے گی۔ ارے یار یہ دیکھیں، یہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اگر اس طرح کا عمل ہوگا نا تو پھر اس کے لیے تو منع ہے۔ ہاں البتہ واقعی کسی ایسی عورت کو وہ دے رہا ہے سہارا تو پھر اس کو ضرور جو ہے نا کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں اب ایک بندہ ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، میڈیکلی رپورٹ ثابت ہو چکی ہے کہ ان کی جو زوجہ ہیں وہ بچہ پیدا کرنے سے قاصر ہیں، مطلب وہ بانجھ ہیں، ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کو اجازت ہے وہ دوسرا نکاح کر لے، اس لیے کہ حصول اولاد کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ حصول اولاد کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ اولاد کے لیے دوسرا نکاح کریں۔ اب ایک اور دوسرا نکاح کرنے کی صورت یہ بھی ہے کہ جو ہے جی اچھا ایک منٹ، اچھا تو جب آپ کو دوسرا نکاح کرنے کے اس لیے بھی کہ خدا نہ خواستہ آپ کی بیگم اتنی کمزور ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے مطلب کہ حقوق کی پاسداری نہیں کر سکتی،
تو پھر یقیناً آپ کو اجازت ہے کہ ہاں یار وہ آپ کے چونکہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، ازدواجی تعلقات آپ کے اس کے ساتھ نہیں معاملات ہو سکتے، یا آپ کے ساتھ اس کی مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی، ذہنی طور پر آپ کو اس سے نہیں ملنا ہوتا، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے سکون کے لیے اور اپنی آگے نسل کو بڑھانے کے لیے اپنے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں۔ کچھ شرائط کے ساتھ دوسرا نکاح کرنے کی یقیناً اجازت ہے، لیکن میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے آج کے معاشرے کے اندر بالکل اس قسم کی ہم لوگوں کو کوئی یعنی کہ جس کو دیکھو منہ پھاڑ کے دوسرے نکاح کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ میں اس کے اوپر مزید گفتگو کرنا چاہوں گا، مگر اس مختصر سے وقفے کے بعد کہیں مت جائیے گا، ملاقات اور ایک مختصر وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز۔ ہمیں سوال ایک آیا ہے فیس بک کے اوپر کہ جی کیا مرد صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے دوسری شادی کے لیے؟ نہیں یار، صاحب استطاعت ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے پھر بھی آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ چلو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا مزیدار واقعہ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا 4 شادیاں، ایک وہ صحابی کو حضور نے فرمایا تھا، سن لو پورا واقعہ کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے نا ایک صحابی آتے، یا رسول اللہ بڑا تنگ دستی ہے، فرمایا نکاح کر لے۔ صحابہ کرام سوال نہیں کرتے تھے، پھر حضور نے اس نے فوراً نکاح کر لیا۔ اور پہلے زمانے میں لوگ بھی لڑکیاں دے دیتے تھے، ہماری طرح نہیں، لڑکا کیا کماتا ہے، کتنا اس کی انکم ہے، کی کرتا ہے کی نہیں کرتا، اور جی وہ منڈا شرابی ہے، اور کوئی نہیں، سارے منڈے شراب پیندے نے یار، شادی کے بعد صحیح ہو جاتے، یعنی کیریکٹر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بہرحال چھوڑے اس بات کو، اب آ جائیں واقعہ کے اوپر۔ جی نکاح کر لیا، پھر تھوڑے دنوں بعد آتے کہتے یا رسول اللہ کوئی سبیل نہیں بن رہی، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، فرمایا نکاح کر لے۔ دوسرا نکاح کر دیا۔ یا رسول اللہ پہلے ہم لوگ جو ہے نا وہ 2 افراد جو ہے نا بھوکے رہتے تھے، اب تو 3 ہو گئے بھوکے، فرمایا نکاح کر لے۔ تیسری شادی کر لی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بہت سختی ہو گئی ہے، فرمایا نکاح کر لے۔ چوتھا نکاح کر لیا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ وہ جو چوتھی بیوی آئی نا، اس نے دیکھا یار 1 2 3 بیویاں، ایک شوہر، سارے کام، مطلب کچھ آمدنی کا ذریعہ نہیں، روٹی پانی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس کے ان خاتون کے وہ جو چوتھی زوجہ تھیں، ان کے ابا نے کہا نا اینٹوں کا بھٹا تھا، اینٹوں کا کارخانہ تھا کہہ لو۔ انہوں نے کہا میاں کو کہ آپ ایسا کرو، کنویں کے پاس سے چکنی مٹی لے کر آؤ۔ چکنی مٹی لے آئے، انہوں نے اس کی اینٹیں بنائی، گھروں میں تندور ہوتے تھے، تندور میں رکھی، وہ پک گئیں، فرمایا جاؤ بیچ کر آؤ۔ اب وہ جو بھی 10-12 اینٹیں بنی وہ بیچ کر آئے تو کچھ پیسے اتنے آ گئے کہ انہوں نے اتنا آٹا آ گیا کہ سب گھر والوں نے نا مل کے نا آدھی روٹی کھا لی۔ بڑا شکر ادا کیا، بھائی آج تو ہم نے روٹی کھائی ہے۔ دوسرے دن دوسری بیوی مل گئی پہلی بیوی، چوتھی والی بیوی کے ساتھ، جی آپ زیادہ، شوہر کو کہا کہ زیادہ مٹی لائیں، ہم زیادہ اینٹیں بنائیں گے۔ کرتے کرتے تیسری چوتھی سب مل گئے۔ پھر یہ عالم ہوا کہ وہ پورے مدینے کے اندر وہ گھر بھٹیوں والا، بھٹی یعنی اینٹوں والا گھرانہ بھی مشہور ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ خود کھاتے تھے بلکہ پورے مدینے میں لوگوں کو صدقات خیرات بھی دیا کرتے تھے، کھلاتے تھے۔ یہاں کیا بات قابل غور ہے؟ قابل غور بات یہ کہ وہ جو چوتھی بیگم آئی تھیں وہ ٹیکنیکل مائنڈڈ خاتون تھیں، ان کے پاس ایک ہنر موجود تھا، اس ہنر سے پھر انہوں نے باقی سب کو بھی فیض یاب کیا، جیسے آج فیض ٹی وی آپ کو فیض یاب کر رہا ہے۔ تو میرے ویورز اینڈ لسنرز، آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر کوئی آپ کو بات کرے نا، یہ کہے کہ جی 4 شادیاں تو حضور نے صحابہ کرام سے کروائی ہیں، تو اس کو یہ واقعہ سنا دینا کہ حضور نے کرائی ہیں، تو اس کے پیچھے یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ وہ ایک ٹیکنیکل ہینڈڈ جو خاتون تھی، اس نے 4 عدد دیگر لوگوں کو روٹی پہ لگا دیا، ان کو کمائی پہ لگا دیا، اللہ نے ان کو پھر رزق عطا فرمایا۔ اگر یہ کانسیپٹ ہوگا آپ کا کہ بھائی میں مزید شادیاں کروں کہ جی اس سے میں اچھا بزنس بھی ڈیولپ کر سکوں گا، میں اور لوگوں کو فائدہ دوں گا، جو ہم لوگ کمائیں گے اس میں سے ہم چیریٹی کریں گے، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، تو ویل اینڈ گڈ، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے؟ آئے جی، کون ہے کال پر؟ ذرا بات کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ جی بیٹا فرمائیں۔ جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ مسلمہ پڑھائی نہیں ہوتی، مطلب یاد کرتی ہوں میرے ذہن میں نہیں بیٹھتا۔ اچھا بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہیلو بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہوگی
16 या 17 साल। 16-17 साल है बेटा। आप इसका मतलब है मैट्रिक वगैरह में या फर्स्ट ईयर में होंगी और पढ़ती हैं तो दिल नहीं लगता पढ़ने में। बहुत आसान नुस्खा है बेटा। नंबर 1, आपने 313 मरतबा पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, 313 मरतबा दिन में किसी भी वक्त पढ़ें। उसके बाद हाथ उठाएं, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर, या अल्लाह मुझे नेकियों की तौफीक दे और मुझे मौला करीम अपने नेक कामों में लगा। उसके बाद आप जब पढ़ाई करने बैठेंगी तो आपने उस वक्त ये पढ़ना है रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। 11 मरतबा पढ़ के हथेलियों पे फूंक मार के चेहरे पे भी फेरना है। और उसके अलावा जब आपके इम्तिहानात वगैरह होंगे उस वक्त आपने पढ़ना है रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह ताहा आयत नंबर 22 से लेके 25 तक है। 22, 23, 24, 25 ये 4 आयतें हैं। आप ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। 11 मरतबा पढ़ के आप इंशाअल्लाह पेपर देने जाएंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और एक बात और बता दूं बच्चों, ये यूथ के लिए है जो आजकल इम्तिहानात और ये ऑनलाइन क्लासेज और ऑनलाइन एग्जाम। जी एक और सवाल क्या है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी वैलिड क्वेश्चन कि एक औरत जब एक नाकाम शादी के बाद तलाक याफ्ता हो जाती है और जब वो दूसरा निकाह करने जाती है तो उसको निकाह नहीं करने दिया जाता, या अगर किया जाता है तो उससे पहले उसकी बेचारी की बहुत बेइज्जती की जाती है। वाई इज इट सो? एक मर्द जब एक औरत के साथ तलाक दे देता है तो फौरन दूसरी शादी करता है। उस मर्द से कोई नहीं पूछता कि भाई तूने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी। हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा सुलगता हुआ ये मसला है। हम मुंह फाड़ कर कहते थे वो औरत सही नहीं थी। यार आप कौन है ये बात करने वाले कि जी वो औरत सही नहीं थी? अगर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, आपकी ज़हनी हम आहंगी नहीं हुई, आपकी बेगम का आपके घर वालों के साथ मामला नहीं बन सके, तो आपको क्या हक हासिल है कि आप किसी भी औरत के किरदार के बारे में बकवास करें? सॉरी टू से बट आई हैव टू यूज दीज वर्ड। आपका कोई हक नहीं है कि आप खवातीन के बारे में इस तरह की बात करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास है। लिबास का क्या काम है? आपको हादसात से यानी गर्मी सर्दी से बचाता है। आपके कपड़े अगर खराब हैं, आपका जिस्म के अंदर से कोई खराबी है तो वो उसको छुपाता है और हवादिस ज़माना से भी ये बचाता है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमने औरतों को जो है ना तमाशा बना दिया है। अगर ज़िंदगी नहीं चलती उनके साथ तो हम उनको जो है ना तमाशा बना के बदनाम कर देते हैं। मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे कहा जा रहा है कि वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। मैं अगले हफ्ते फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। ये हमारा मुआशरा आखिर औरतों को इस तरह कब तक यानी कि जलील और रुस्वा करता रहेगा? जिसका जब मुँह फाड़ के आया और जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं, कहते हैं जी नहीं जी औरत चंगी नहीं थी। सॉरी टू से, अगर वो औरत चंगी नहीं थी, अच्छी नहीं थी, तो अच्छे आप भी नहीं हैं। अगर आप अच्छे होते तो उसका ऐब छुपाते। अल्लाह ताला आपको और हमारा हाल पर रहम फरमाए। याद रखिए यूट्यूब चैनल पर हमारा जो है फैज़ टीवी नेटवर्क मौजूद है। आप faiz.tv को क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको इंशाल्लाह इस किस्म के बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमारे फैज़ टीवी नेटवर्क से मिलेंगे। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे और हमारे आने वाले प्रोग्राम का इंतज़ार करेंगे। मर्दों को मैं ख़ास तौर पर ये चैलेंज देके जा रहा हूँ, तैयार हो जाइए, सवालात लाइए ताकि हम आपसे बात कर सकें। अल्लाह और उसके रसूल के क्या अहकामात हैं हम आपको बताएंगे फैज़ टीवी पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।